الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا سب سے پہلے تعارف اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی، تو اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ تھی۔ اس کی 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور اس کے بقرہ نام رکھنے کی وجہ بھی ہے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 to 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل بہت اور احادیث مبارکہ میں کافی بیان کیے گئے ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں۔ چند احادیث کے حوالے سے ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حق سچ صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں ہے، امام بخاری حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا پاس باندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اب آپ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی سکون پر بالکل پرسکون ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر بلکنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، اور پھر پڑھنے لگے تو گھوڑا پھر بلکنے لگا۔ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور بچے کو اس خدشے سے اٹھا لیا کہ اسے چوٹ نہ آ جائے۔ جب انہوں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو اسے نہ دیکھا۔ صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے پڑھتے چلے جاتے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یحییٰ کے بارے میں خدشہ ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز چھتری کی طرح ہے، اس میں چراغوں کی روشنی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے روشنی غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے وہ روشنی کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے حتیٰ کہ لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ کسی سے نہ چھپتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں سورہ بقرہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو صاحباں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح مسلم شریف کی دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ اور ترمذی کی بھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرانور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کے کافی سارے مضامین ہیں، کیوں یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، یہ سب شامل ہیں۔ اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو یہودی تھے، ان کے باطل جو عقائد تھے، نظریات تھے، ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت، اور اسی طرح قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنا، اور قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند پر قبلہ کی تبدیلی کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان ہوا ہے، اور عبادات اور معاملات جیسے نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، خانہ کعبہ کا حج، جہاد، قمری مہینوں پر اعتماد کرنے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا، نکاح، طلاق اور عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے اور جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، بلکہ شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں سے صحبت کا وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں شامل ہیں، اور تابوت سکینہ، طالوت جالوت کا واقعہ، اور اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ،
اس میں ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں والا واقعہ بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ گناہوں سے توبہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ یہ سب مضامین اس میں شامل ہیں، اور ایک خاص مناسبت بھی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی اپنے سے ما قبل سورۃ فاتحہ کی مناسبت یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل اور معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔